روحي وصار الدمع نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق وقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اور بڑی مقدس اور سعادت مندی کی بات ان حضرات کے لیے ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج کے لیے موقع عنایت فرمایا ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں گے اور اپنا ایک فریضہ ارکان اسلام میں سے ایک فریضے کی ادائیگی عمل میں لائیں گے۔ جس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ حج کو آپ حضرات کے سامنے سمجھانا ہے، اور حج کی فضیلت تو آپ نے بہرحال سنی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے حج کے جو اراکین بتائے جائیں گے بہت ہی آسان کر کے، انشاءاللہ اتنے آسان انداز میں آپ سمجھیں گے کہ آپ خود محسوس کریں گے ہم تو سمجھ رہے تھے حج بڑا مشکل ترین ہے، آج تو بہت آسان ہو گیا۔ حج اتنا آسان عمل ہے، عمرہ اتنا آسان عمل ہے، اگر دو ہی الفاظ میں کہوں انشاءاللہ تو عمرے میں صرف 4 کام کرنے ہوتے ہیں اور حج میں صرف 9 کام کرنے ہوتے ہیں۔ عمرے میں جو 4 کام کرنے ہیں وہ ان میں سے 2 فرائض ہے، 2 واجب ہے، اور حج میں جو 9 کام کرنے ہیں ان میں سے 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے۔ اتنا آسان عمل ہے کہ جب کبھی حاجی پریشان ہوتا ہے کہ حج بہت سیکھ کے کرنا چاہیے، بڑا مشکل ترین عمل ہے، اور جلد بازی جب کرتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ عید کی نماز کا موقع یاد آتا ہے اس موقع پر کہ عید کی نماز عیدگاہ میں چل رہی ہو تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو سامنے والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، کچھ صرف گردن ہلا رہے ہیں، کچھ اللہ اکبر پہ رکوع میں جا رہے ہیں، تو اس دیکھا دیکھی میں نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حج کے میدان میں اور مطاف میں کعبۃ اللہ کے پاس بہت سارے لوگ بہت سارے عمل کر رہے ہوتے ہیں، بعض اجتماع کر رہے ہیں، بعض سعی کے لیے جا رہے ہیں، بعض وہیں پر دعا کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، بعض نمازیں پڑھ رہے ہیں، بعض کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں، تو 10 لوگ 10 قسم کے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے جائیں گے تو راستہ بھٹک جائیں گے، لہذا سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ حج کے اراکین کو مکمل کر سکیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے حج یہ بہت ہی بڑا فرض ہے۔ 2 ایسے ارکان ہیں ارکان اسلام میں جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بندہ کفر سے اسلام میں آتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کا بھی یہی مقام ہے کہ جو انسان حج کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو اپنے بطن سے پیدا کیا۔ وہ دنیا میں آج ہی آیا گناہوں کے اعتبار سے، اور وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحجہ میں فرض ہونے کی اطلاع دی۔ حج جو فرض ہوا ہے 8 سن ہجری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنے کا نصیب ہوا۔ پہلی مرتبہ یعنی 8 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو مکہ المکرمہ کے اس وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کو کچھ اراکین سکھائے کہ بھئی آج حج کے ارکان بتاؤ اور حج کرواؤ۔ 9 ذی الحجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 9 سن ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، صحابہ کو لے کر جائیں اور حج کے جو اراکین ہیں وہ سمجھائیں، بتائیں، سکھائیں اور وہ عمل کرنے لگائیں۔
حج ہو گیا سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 10 ذی الحجہ میں 10 سن ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچے اور آپ نے حج فرمایا. ایک ٹھاٹے مارتا سمندر صحابہ اکرام کا سروں کا، اور آپ نے 10 سن ہجری میں مکمل حج کے اراکین خود اپنے ذات کے طور پر کر کے بتایا. انشاءاللہ وہ حج آپ کے سامنے ابھی بتایا جائے گا. تو بہرحال بڑی سعادت مندی کی بات ہے ان حضرات کے لیے جو حج پہ جا رہے ہیں، اور ان اہل خاندان کے لیے بھی جن کے گھر کے افراد حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی زندگی میں برکتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ارتداد سے بچا لیتے ہیں. مرتد نہیں ہوتا، وہ ایمان اور اسلام کا ٹھپا لگ جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتد نہیں ہوتا. اس کے سامنے اس کی مخالف سمت ہوائیں کتنی چلے ارتداد کی، اور کتنی اس کے سامنے ایک ہاتھ میں جنت رکھ دی جائے. دجال آئے گا، بڑا ہی فتنہ خیز ہوگا وہ فتنہ کہ انسان اس کو دیکھ کر ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں دوزخ ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہی خدا ہے. جن کے سینوں میں کمزور ایمان ہوگا وہ سمجھیں گے کہ یہی خدا ہے، کیونکہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، دونوں چیزیں یہیں پر دی جا رہی ہے، اور وہ بھی دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں. تو کمزور ایمان والے دیکھ کر ہاں یہ خدا ہے شاید، وہ ان کا ایمان ختم ہو جائے گا اور وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے وقتی طور پہ. جیسے ہی جہنم کے باب الجنہ میں داخل ہوں گے، اس کی بالکل بیکار جنت میں، تو وہ جہنم کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، مر بھی گیا اور دوزخ کا ایندھن بن گیا. تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور سعادت کی بات ہے کہ دجال کو دیکھنے کے بعد بھی، اگر اسی زمانے میں وہ آ جائے، دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں کے ایمان پر ذرہ برابر دھکا نہیں لگے گا جو حج کر کے آئے ہیں. اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. حج اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے. ارکان اسلام میں سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض فرمایا ہے. بہرحال دیکھیے، حج کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حج کرنے والے جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ سے ان ملکوں سے جو جاتے ہیں، وہ حج کی 3 قسموں میں حج تمتع زیادہ کرتے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں جو آپ نے ابھی سنا اور حضرت نے آپ کو بتایا ہوگا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا. اپنے ذہن نشین کر لیں. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. حج تمتع، تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانے والا حج. یہ ایسا حاجی ہے جو سفر کر رہا ہے حج کے لیے، لیکن اسی ایک سفر میں اس نے عمرہ بھی کیا، تو اس نے فائدہ اٹھایا. پہلے احرام کی وجہ سے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کیا، عمرہ کیا، پھر حلال ہو گیا حلق کرانے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد. تو بہرحال یہ ساری جتنی حرام ہو گئی تھی احرام کی وجہ سے چیزیں، وہ حلال ہو گئی. تو اس نے ایک سفر میں میقات کو پار کرنے کے بعد اسی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، بیچ میں حلال بھی ہوا. اسے کہا جائے گا فائدہ اٹھانے والا حاجی. تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا. عربی اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی، اپنی لینگویج نہیں ہے، اس لیے اردو میں سمجھیں. قران، افراد، تمتع ذرا مشکل ہے سمجھنا، مشکل ہوگا، لیکن اس طریقے سے سمجھیں گے اپنے آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. تو تمتع کو آپ نے سمجھ لیا. تو بہرحال سب سے پہلے ہم احرام کو سمجھیں. احرام کو احرام کیوں کہا جاتا ہے؟ بیوی حلال تھی، حرام ہو گئی. ناخن کا کترنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا، کپڑے سیے ہوئے پہننا، وہاں کے جانوروں کو جو کھانے پینے جیسی ہے ان کا شکار کرنا، یہ ساری چیزیں حلال تھی انسان کے لیے، لیکن احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی. اسی وجہ سے اس کا نام احرام رکھ دیا گیا. یہ احرام ہے. تو بہرحال حج کی 3 قسمیں سمجھیں آسانی کے ساتھ. انشاءاللہ پھر 5 دن آپ کے سامنے بتائے جائیں گے. حج تمتع کو آپ نے سمجھ لیا.
فائدہ اٹھانے والا حاجی، ایک سفر میں 2 کام آسانی کے ساتھ کرنے والا حاجی، اس کو کہا جائے گا حج تمتع کرنا۔ دوسرا ہے حج قران۔ حج قران ایک ہی احرام میں، ایک مرتبہ جب یہاں سے احرام باندھ لیا یا میقات سے پہلے احرام باندھ لیا، اسی احرام میں حج ہوتی ہے ایک ہی جگہ، اس وجہ سے اس کو کہا گیا قران۔ قران ایک ہی احرام میں 2 کام کرنا۔ یہاں سے حاجی نکلے گا سفر کر کے، پہنچتے ہی پہلے عمرہ کرے گا، احرام اس وقت تک اترے گا نہیں، دوسری چیزیں حلال نہیں ہوگی، دوسری چیزیں ابھی حلال نہیں ہوگی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی۔ حج کے 5 دن مکمل گزارنا ہے، اس کے بعد پھر وہ حلال ہوگا، اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا حج قران۔ حج قران اور حج تمتع یہ دونوں حاجیوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج افراد کو سمجھیں، حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج افراد کا معنی فرد، اکیلا ایک کام، فرد کہتے ہیں اکیلے آدمی کو، اسی سے افراد، ایک کام، ایک احرام باندھ کے ایک ہی کام کرنے والا۔ کون سا کام ہے وہ؟ یہ عمرہ نہیں کرے گا، یہ جانے کے بعد طواف کرے گا اور جو ہے نا طواف زیارت وغیرہ کرنے کے بعد سعی کر کے یہ اپنے مکان پہ ہوٹل پہ چلا جائے گا، لیکن یہ حاجی ابھی عمرہ نہیں کرے گا، اور احرام پہنے ہوئے وہ صرف اور صرف حج مکمل کرنے کے بعد اتارے گا۔ یہ عمرہ نہیں کر سکا، ایک سفر میں صرف حج کیا، اس کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا حج افراد۔ دیکھیے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں میں مذاکرہ کر رہا ہوں، اگر میں تقریر اور بیان کرنے بیٹھوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے بعد پھر توجہ مشغول ہو جائے۔ انشاءاللہ آخر کے 15-20 منٹ دیا جائے گا سوالات کرنے کے لیے، بیچ میں بھی اگر کسی کو سوال کرنا ہو کہ یہ چیز پھر سے ایک مرتبہ سمجھا دے تو انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ مقصد ہے یہاں پر بیٹھنے کا سمجھ لینا، اور یہاں سے جب اٹھیں حج کے متعلق بہت ہی اطمینان کے ساتھ آپ اٹھیں کہ انشاءاللہ ابھی اگر سفر میں نکلنا ہو تو میں 10-5 کو میں خود سمجھا سکتا ہوں یا میں خود سمجھا سکتی ہوں، یہ آپ اتنے اطمینان کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے۔ مقصد یہی ہے سمجھنا حج کو، اور مشکل اسی وقت ہوتا ہے حج کرنا اور عمرہ کرنا جب حاجی مشکل اس کو بنا دیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، گڑبڑ، جلدی جلدی بھاگ دوڑ، بس یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ جلد بازی اس کو مشکل میں ڈالتی ہے۔ حج آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو سیکھ کر عمل کریں، مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو توجہ نہ دے سیکھنے کے وقت۔ میں نے تو ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے وہاں پر، ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے۔ دیکھیے آپ، حج اور عمرہ تو اپنی جگہ ہے، وہاں پر آنے والوں میں الگ الگ لوگ بھی آتے ہیں، سکھانا پڑا اس وقت موقع پر ٹھہر کر، جماعت چھوٹ رہی تھی لیکن ان کو سکھانے کے بعد پھر وہاں سے میں ہٹا۔ 3 افراد کو میں نے دیکھا، وہ نماز کے لیے جا رہے تھے، میں بھی نماز کے لیے تیزی سے جا رہا تھا، رکعت چھوٹ جائے گی، تو کعبۃ اللہ میں انٹر کے وقت میں نے دیکھا وہاں پر ہمیشہ کنسٹرکشن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی کام چلتے رہتا ہے۔ کنسٹرکشن کی وجہ سے حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، عارضی طور پر کرنے کی وجہ سے، تسبیح اور قرآن نماز میں صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 100 سال تک نماز پڑھے گا، سیکھ کر نہیں پڑھتا ہے، اس وجہ سے اس کی نماز نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے حج کرنے کے لیے ایک آدمی گیا، مسائل کو نہیں سیکھا، حج کر کے آیا، اللہ کی رضا کے بجائے ناراضگی کو لے کر لوٹ گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، پیسہ بھی خرچ ہوا اور ساری کی ساری محنتیں ہوئی۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی لگتا ہے، جسمانی قوت بھی لگتی ہے، پھر بھی اگر جو ہے نا بندہ سیکھ کر نہ جائے تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ بہرحال تینوں حج کی قسمیں آپ جہاں تک اندازہ ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ حج تمتع، کسی کو بھی ذرا برابر بھی اگر سمجھنے میں مشکل ہو سوال کر سکتے ہیں اپنی جگہ پر ٹھہر کر، میں انشاءاللہ پھر سے سمجھاؤں گا۔ حج تمتع ایک ہی سفر میں حج بھی کرنا اور عمرہ بھی کرنا، بیچ میں حلال کرنا، اس کو کہا جائے گا حج تمتع۔ حج تمتع کرنے والے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوسرا حج قران، ایک ہی سفر حج میں عمرہ بھی کرنا حج بھی کرنا ایک ہی احرام کے ساتھ، احرام بدلنا نہیں ہے، بیچ میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، حرام ہوئی ہوئی چیزوں کے اوپر
لیکن عمرہ نہیں کرے گا، عمرے کی نیت نہیں ہوگی، ایک احرام میں صرف حج ہوگا اور حج کے وقت تک وہ احرام اترے گا نہیں، اس کو کہا جائے گا حج افراد۔ تینوں چیزیں آپ سمجھ گئے۔ حج افراد کرنے والا چونکہ بیچ میں حلال نہیں ہوا، اپنے آپ کو مشکل میں رکھا، قربانی واجب نہیں ہوئی۔ حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی واجب نہیں، حج تمتع اور قران کرنے والے دونوں کے لیے قربانی واجب ہے۔ اب یہ لوگوں کے لیے ایک بات اور مسئلہ بتاتے چلوں کہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے اگر صاحب نصاب ہے، ہر سال جو ہم قربانی دیتے ہیں وہ قربانی ہم اپنے گھر پہ ہندوستان میں جہاں سے جا رہے ہیں وہاں پر کرائیں گے، ضرور کرا سکتے ہیں وہاں پر بھی، لیکن وہ قربانی بھی اپنے اوپر فرض ہے، اور یہ قربانی جو حج کی وجہ سے ہے وہ واجب ہے۔ دونوں چیزیں کریں گے ہم۔ بعض لوگ وہاں پر قربانی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی ہو گئی، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے جو قربانی ہے وہ تو ان کے اوپر ہے، ضرور وہ اپنے گھر پہ کرائیں گے، اور حج کی وجہ سے جو قربانی ہوئی وہ مکۃ المکرمہ ہی میں کرانا ہے، وہ یہاں پر نہیں کرا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہرحال احرام کی وجہ تسمیہ بھی ہم سمجھ گئے۔ اب احرام کو جو ہم پہنیں گے، ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ ہندوستان اور ان ملکوں سے جانے والے لوگ اکثر طور پر حج تمتع ہی کرتے ہیں، حج قران اور افراد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کم سے کم 15 دن، 10 دن، 8 دن اور 20 دن پہلے یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں۔ اب 20 دن تک احرام میں رہنا اور ان پابندیوں میں رہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری نیت حج تمتع کی ہونا چاہیے، اور یہی چیز سکھائی جاتی ہے۔ اکثر یہاں سے 99% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ احرام جب ہم باندھیں گے آسانی کے ساتھ سمجھتے چلے، اور کوئی اگر سوال ذہن میں آئے تو اس کو لکھ لیں، اور کوئی سوال اگر ذہن میں آئے تو ٹھہر کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، مردوں کے لیے احرام، عورتوں کے لیے احرام کیا چیز ہے؟ مردوں کا احرام صرف 2 چادر ہے، 2 چادر، ایک آپ اوپر سے ڈال لیں گے اور ایک نیچے سے باندھ لیں گے، 2 چادر ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیل میں بیان کروں آپ کے سامنے کہ لوگ ایک مسئلہ یہاں پر سختی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ اوپر کی چادر کو تو سینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نیچے جو تہبند کے طور پر پہنتے ہیں وہ چادر اگر بڑے بوڑھے افراد کے لیے یا پھر نوجوان کے لیے کچھ سلی ہوئی بھی ہو، یعنی گول ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بیان کرتے ہیں حرام ہے، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بغیر سلے کے تو کپڑا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ کپڑا جسم پہ سلا ہوا حرام ہے جو جسم پہ رکھ کے سلا گیا ہو یا پھر اپنے ماپ کے حساب سے سلا گیا ہو۔ میں نے کپڑے پہنا، میرے ماپ کے حساب سے یہ سلا ہوا ہے، یہ حرام ہے۔ چادر ہے ایک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیچے سے تہبند ہے، ہم نے اس کو کبھی تہبند باندھا نہیں ہے، اس کو ہم نے بیچ میں سے سی لیا تاکہ آسانی کے ساتھ ہم بن سکیں، سطر پوشی ہو، سطر دکھنے نہ پائے، بے حجابی نہ ہو، اس وجہ سے ہم نے اس کو گول کر لیا، سی لیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یہ بات کو ہم سمجھیں کہ 2 کپڑے ہیں، ایک چادر اوپر سے ایک چادر نیچے سے۔ مردوں کے لیے 2 کپڑے احرام ہے، یہ خاص ہے ان کے لیے، اور عورتوں کا احرام جو وہ پہنتی ہے سب پہنے، صرف اور صرف چہرے کا کھلا رکھنا، یہ ان کا احرام۔ صاف الفاظ میں ہم سمجھیں، احرام کے اوپر بہت پریشان نہ ہو۔ مرد حضرات احرام پہنے ہوئے ہیں، 2 چادریں پہن لی، میں نے سلے ہوئے ہونے کا بھی بتا دیا، اوپر کی چادر تو چادر ہی ہوگی، نیچے کی چادر ہے وہ اگر سلی بھی ہو، گول ہو، ایسی بھی آج کل آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہرحال ہم پہن سکتے ہیں۔ اب اس میں گھڑی پہننا چاہتا ہوں، میں گھڑی پہننا چاہتا ہوں، اس کے پٹے سلے ہوئے ہیں، گھڑی ہم پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، میں ایسی چپل پہننا چاہتا ہوں جو تھوڑا سا پیک تو ہے لیکن ابھری ہوئی ٹخنے کی ہڈی نظر آتی ہے، کیا میں پہن سکتا ہوں؟ ضرور پہن سکتے ہیں۔ دیکھیے، حج اور عمرے میں آپ ایسی چپل نہ پہنے مرد حضرات جس میں اوپر کا ٹخنے والی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ چھپ جائے، ایسی چپل نہیں پہننا ہے۔ باقی انگلیوں کو جو چھپاتی ہو
اور ٹخنے سے نیچے جو پیک کرتے ہو ایسی چپل پہن سکتے ہیں، ایسا جوتا پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اوپر کی ہڈی دکھنی چاہیے، 2 پٹے کی چپل کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، سمجھیں۔ سمجھنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حج ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے، یہ محبت سے ایک درجہ اوپر ہے، اس میں دیوانگی ہوتی ہے۔ یہ چکر لگا رہا ہے اللہ کی یاد میں، یہ رو رہا ہے، یہ پھر رہا ہے، اور یہ لبیک کہتے ہوئے جو گزر رہا ہے، یہ لبیک کس وجہ سے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ آواز لگا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آواز لگاؤں گا، کہاں تک جائے گی آواز، کہاں تک جانے والی ہے؟ جنگل میں تو پرندے نہیں آ رہے ہیں پانی نہیں ہونے کی وجہ سے، میں آواز لگاؤں کہاں تک جائے گی میری آواز؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آواز ہم پہنچا دیں گے قیامت تک کے لوگوں تک کے لیے، ہم پہنچا دیں۔ اب بندہ جب وہاں پر پہنچ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو پڑھ رہا ہے لبیک میں حاضر ہوں اللہ، وہ اذن فی الناس کا وہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ نے جو آواز لگوائی تھی ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم آواز لگاؤ، ہم پہنچا دیں گے وہاں تک۔ یہ جو آواز پہنچی آپ کے دل تک، چاہے وہ ارواح عالم میں ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو، یہ جو آواز ٹکرائی اس کا جواب دیتے ہوئے آپ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اس وجہ سے لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اس وجہ سے بندہ جب دل سے ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور وہ سمجھ کے پڑھتا ہے، خدا کی قسم اس کے آنکھ اگر نہ بھی روئے اس کا دل رو رہا ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میں اللہ آپ کی خدمت میں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ تو بہرحال پورے حج کے سفر کے لیے میں ایک بات اور بتاتے ہوئے آگے آپ کو حج کے ارکان بتاؤں کہ حج کے سفر میں خاص کوئی دعا لکھی ہوئی نہیں ہے جو ہم کتابیں لے لے کے پڑھتے 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 چلے جا رہے ہیں، نہیں، یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اس کے اندر اگر میں قرآن اور حدیث سے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں تو اس میں کوئی دعا لکھی ہوئی نہیں ہے حج کے لیے۔ نیت بھی جو ہے ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ نیت کیا کرنا ہے؟ احرام باندھتے ہوئے یا اللہ میں عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہوں، آپ میرے لیے آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے، ختم۔ نیت کے اوپر بعض لوگ پریشان ہیں، 2 رکعت پڑھنے پہ بعض لوگ پریشان ہیں، 2 رکعت اب کیسا پڑھنا، کیسی پڑھنا، احرام کدھر رکھ کے پڑھنا۔ عورتیں بھی پریشان ہیں، وہ سفید کلر کا ایک اسکارف آ رہا ہے وہ پہن کے پڑھنا، اس کی ڈوری بھی ہے، اس کو باندھنا نہیں باندھنا، اوپر باندھنا نیچے باندھنا۔ اب وہ ایسے نت نئے قسم کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، کبھی سوچ نہیں سکتے، جواب دینا پڑتا ہے ہم کو، سوچ نہیں سکتے، ایسے بھی سوالات آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج وہ سوالات کے جوابات خود ہی آپ لوگوں کے حل ہوتے چلے جائیں گے کہ دیکھیے اگر وقت نہیں ہے، فرض نماز آپ نے پڑھی ظہر کی، اور آپ اس کے بعد احرام باندھ کے آپ نے فرض نماز پڑھی، آپ اس کے بعد اگر نیت کر لیتے ہیں تو نیت آپ کی ہو گئی۔ اتنا آسان ہے حج۔ دیکھیے آپ غور کریں، آپ 2 رکعت نہیں پڑھے خاص طور پہ حج اور عمرے کی نیت سے، فرض نماز آپ نے پڑھی، فرض نماز کے بعد وقت کی تنگی کی بنا پر فلائٹ کا وقت ہو گیا، اب آپ نیت کرنا چاہتے ہیں، تمام مسالک کے نزدیک، کوئی مسلک کی اختلاف میں نہیں بیان کر رہا ہوں، تمام مسالک کے نزدیک فرض نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں معلوم ہو، اللہ کی تعریف کے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے آپ احرام باندھ لیں، آپ کا احرام ہو گیا۔ نیت آپ اردو میں کر لیں، یا اللہ میں یہ احرام باندھتا ہوں، احرام پہن رہا ہوں، عمرے کے لیے میرے لیے آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے، ہو گیا آپ کا عمرے کا احرام باندھ لیا۔ تو بہرحال اب دیکھیے، اب بالکل میں آپ کو ترتیب کے ساتھ بتانے چلا ہوں، جو چیزیں پوائنٹ کی ہو اس کو آپ لکھ بھی لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے بات احرام کی آتی ہے، احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اب باری 2 رکعت کی ہے، 2 رکعت وقت ہوگا تو آپ پڑھ لیں گے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد نیت ابھی نہ کریں، سب سے پہلی چیز نیت ابھی آپ گھر پر نہ کریں۔ احرام باندھ لیں آپ، ابھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا، احرام پہنتے، یہ 2 چادریں ہیں، 2 جو آپ نے پہنی ہیں، یہ 2 چادریں ہیں،
دو چادروں کے پہننے سے پابندیاں نہیں آتی جب تک کہ آپ نیت نہ کریں. اب بات آپ کے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ کہ قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. آپ غور کریں دیکھیں کہ جب نماز کو فرض کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. جب روزے کو فرض کرنا تھا قرآن کریم نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، اللہ کا نام نہیں ہے. زکوٰۃ کو فرض کرنا تھا وآتوا الزکاۃ، اللہ کا نام نہیں ہے. 3 فرائض ہو گئے. کلمہ توحید تو اپنی جگہ ہے توحید. 5واں جو فرض ہے حج، جب حج کو فرض کرنا تھا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کا نام لیا اور پہلے لیا، پہلے فرض نہیں فرمایا. کیا فرض ہے؟ حج فرض ہے، بیت اللہ کی طرف جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، وہ رمی جمرات کرنا ہے، وہ قربانی کرنا ہے، حلق کرنا ہے، سب اپنی جگہ. پہلے وللہ. آپ اس کا خلاصہ سمجھے، 2 چادریں جب آپ نے پہن لی، جس طریقے سے کوئی چیز آپ کے اوپر ابھی لازم نہیں آئی، نیت کی وجہ سے آپ کے اوپر ضروری ہوئی. کئی چیزیں، کئی حلال چیزیں آپ کے لیے حرام ہوئی نیت کی وجہ سے. اتنا بڑا مقام نیت کا. یہی چیز قرآن کریم سکھا رہا ہے. حج کرنے کا جب ارادہ کرو تو سب سے پہلے اس بات کی نیت کرو کہ یہ ہم عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. ہمارے اپنے نام کے لیے، نام کے آگے الحاج آ جائے. حاجی نہیں کہتے ہیں اس کو، الفاظ ذرا سخت ہوں گے. حاجی اس کو نہیں کہا جائے گا. ہم اپنی زبان میں کہیں گے تو پاجی کہیں گے. واقعتاً بعض لوگ اپنے دعوت نامے کے اوپر الحاج اگر نہ لکھا ہوا ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں، دعوت میں نہیں آتے. ہم دعوت میں نہیں آ رہے. کیوں؟ حج کر کے اتنے پیسے خرچہ کر کے ہم حج کر کے ہمارے نام کے آگے حاجی نہیں لگاتے. قرآن کریم سکھا رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. سب سے پہلی نیت اخلاص کی ہونی چاہیے. اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں عمل کر رہا ہوں. دوسری جگہ قرآن کریم بیان کرتا ہے. یہی بات جب نکل گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولي الالباب. دوسری جگہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. توجہ دیں آپ، دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ میں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو لوگ کوشش کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ساز و سامان سب رکھ لیا بھائی، ساز و سامان میں ویزا ساتھ رکھ لیے، ہاں لے لیے، اور پاسپورٹ ساتھ رکھ لیے، ہاں لے لیے. ارے وہ ٹکٹ ہاں ساتھ رکھو، بھول گئے تو پھر ایئرپورٹ سے مشکل ہو. بیگ لے لیے، جو ہدایے کاسمک گروپ کی طرف سے ملے تھے سب ساتھ رکھ لیے. احرام وغیرہ رکھ لیے نہیں رکھ لیے؟ ہاں رکھ لیے. ارے وہاں کھانے پینے کی چیزیں سب رکھ لیے سب رکھ لیے. بھائی وہ قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. رکھ لیے. قرآن یہاں سے فرما رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. ساز و سامان میں، زاد راہ میں، ضروریات کی چیزوں میں جب تم خیال کر رہے ہو ویزا کا، جب تم خیال کر رہے ہو ٹکٹ کا، جب تم خیال کر رہے ہو کھانے پینے کی چیزوں کا، ان ساری کی ساری زاد راہ میں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. بہترین زاد راہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقوی کی چیز ہے. تقوی لیے یا نہیں لیے اس کے اوپر پہلے غور و فکر کر لو. قرآن کریم بیان کر رہا ہے حج کے لیے جب جاؤ، حج کا فریضہ بیان کر رہا ہے. حج اشہر معلومات، حج چند دنوں کے لیے بیان کیا گیا ہے. اس کے معلوم دن ہے، متعین دن ہے، 5 دن ہے، سب کو معلوم ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جس کے اوپر فرض ہو گیا حج اور جو جانے کا ارادہ کرتا ہے فلا رفث، تشریح کی جائے گی انشاءاللہ، ولا فسوق نہیں کرنا ہے، ولا جدال لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. فی الحج، حج کے دنوں میں فإن خیر الزاد التقوى وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. بیچ میں ٹکڑا، اگر تم کہتے بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب پیسے بھی غارت ہوئے، سب قربانی غارت ہو جائے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، سب چلا جائے گا. ویسے جیسے گئے تھے ویسے آ جائیں گے. زندگی میں برکتیں نہیں ہوگی. کیوں؟ فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولي الالباب. اور قرآن کریم آگے جو بیان کر رہا ہے آپ توجہ دے دیکھیں، فإن خیر الزاد التقوى.
تمہارے لیے ساری کی ساری زاد راہ میں بہترین چیز تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی نیکی کا جذبہ لے کے جانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس کو کہا جائے گا تقوی۔ تقوی لے کے جانا ہے، تقوی ساری زاد راہ میں اور ساری ضروریات کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز، سب سے زیادہ بہترین چیز اگر کوئی چیز تم لے جاؤ گے حج کے سفر پہ، وہ تقوی کا سامان ہے۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ عقل مند اگر ہے تو وہ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ کے اوپر عمل کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تقوی کا سامان ضرور عقل مند لے کے جائیں گے۔ تقوی کے علاوہ دوسری ساری چیزیں لینا ہے، عقل مندی ہے، لیکن بڑا عقل مند وہ شخص ہے، سب سے بڑا عقل مند وہ شخص ہے جو سفر حج میں تقوی کا زاد راہ لے کے چل رہا ہو۔ تقوی لے کے جانا ہے۔ تقوی نیک اعمال کا جذبہ، آنے تک کوئی گناہ نہیں، آنے کے بعد بھی کوئی گناہ نہیں، آنے تک بھی کوئی گناہ نہیں۔ فلا رفث، رفث کہتے ہیں جو انسان، قرآن کریم بیان کر رہا ہے تو میرے کو بیان کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ رفث کہا جاتا ہے شہوانی باتیں، نفس کو اطمینان دلانے کے لیے وہ باتیں جو اپنی بیوی کے ساتھ انسان کرے، یا پھر بیوی کے ساتھ کے معاملات، اس کو کہا جائے گا فلا رفث۔ دیکھنا بھی نہیں ہے گندی نظر، رفث ولا فسوق۔ فسوق، فسق کسے کہتے ہیں؟ حاجیوں کے لیے ضروری ہے، فسق نہیں کرنا ہے۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہے گناہ کر رہا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا، اس کو کہا جائے گا گنہگار، لیکن گناہ بھی کر رہا ہے اور علل اعلان کر رہا ہے، ہاں میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، دیکھو میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں بد نظری کر رہا ہوں اور اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہوں، سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرنے والا، اور دیکھنے سے سمجھ میں آئے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک یہ شریعت اسلامی کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس کو کہا جائے گا فاسق۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولا فسوق، حاجی کو فسق نہیں کرنا چاہیے۔ ولا جدالا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سفر حج نام ہے صبر کرنے کا، سفر حج نام ہے صبر کرنے کا۔ غصہ انسان کی فطرت میں اللہ میاں تین چیزوں کو ملا کے انسان کو بنائے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے، تو آگ کا بھی تو کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ہے، غصہ تو آئے گا۔ بڑا پہلوان کون؟ بڑا پہلوان کون؟ سامنے والے کو پچھاڑ دے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بڑا پہلوان وہ نہیں جو غصے سے دوسرے کو دیکھے، ہاں دوسرے غصے کو دیکھے، آنکھ سے ہی ایسا دیکھے کہ میں سامنے والے کو پچھاڑ دوں گا، غصے میں آئے اور بالکل نظر بھی اس کی طرف چلے جائے یا پھر خون کھولنے لگ جائے، یہ بڑا پہلوان نہیں۔ غصہ تو بہت آیا لیکن اس کو صبر کر لیا، خاموش بیٹھ گیا، یہ بڑا پہلوان۔ سامنے والے کو مارنا اور اس کو غصے سے دیکھنا یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ آسان ہے، برداشت کرنے کی کبھی کوشش کیا تو پتہ چلے گا کہ برداشت کرنا مارنے سے کئی زیادہ مشکل ترین عمل ہے۔ ولا جدال فی الحج، کیا فرمایا؟ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ ولا جدال فی الحج، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ گھر میں ناز و نخرے، نزاکتیں، ساری چیزیں برداشت کی جائیں گی۔ عورتوں کے لیے گھر میں مرد حضرات ہیں، ماں کے لیے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور بیٹی کے لیے باپ ہے، ساری چیزیں برداشت ہوگی، عورتوں کے لیے پیغام ہے۔ لیکن حج کے سفر میں نہیں، وہ ویل چیئر لے کے چل رہے ہیں، اچانک پیر کو لگ گیا، چھلے گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا، کیا کریں گے؟ غصہ اتنا، اللہ نے نازک بنایا ہے، صنف نازک ہے، غصہ آ گیا۔ اب پہلا بول جب آپ نے بولا ولا جدال فی الحج، قرآن کریم کی آیت کو یاد کرے، آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، فوراً برداشت، صبر کر۔ کئی دنیا کے ہر ملک کے لوگ آئیں گے، وہاں پر صبر کرنا ہے، دھکا مکی کریں گے، آگے بھگلیں گے، اور کیسے کیسے بددعا بھی آتے ہیں، دیہاتی لوگ بڑے سخت مزاج کے، دھکا دیں گے اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، چلے جائیں گے۔ آپ کا امتحان ہے، صبر کیا، حج کامیاب ہوا، صبر نہیں کیا، غصے میں آ گیا، حج کو آپ نے گناہوں میں تبدیل کر دیا۔ بہرحال یہ بات بھی قرآن کریم کی آیت سے جہاں پر حج کے سفر کے متعلق بیان کی جا رہی تھی آ گئی ہے۔ دیکھیے حج کو بالترتیب آپ سمجھیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا تھا، احرام کو آپ نے سمجھ لیا، 2 چادریں مرد کے لیے ہیں، کوئی سلی ہوئی چیز نہ ہو، گھڑی پہن سکتے ہیں پہن سکتے ہیں، ابھرا ہوا پیر کی ہڈی جو ہے وہ دکھنا چاہیے، باقی سر کے اوپر کوئی چیز نہ لگے، ٹوپی وغیرہ نہ پہنے، چہرے کے اوپر کوئی چیز نہ لگے، بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے کہ چہرے کے اوپر کوئی چیز لگے، اس سے احتیاط کریں۔ عورت کے لیے
عورت کے لیے صرف اور صرف چہرہ کھلا رکھنا، یہی اس کا احرام ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے اس کے احرام میں۔ غور کریں آپ لوگ، چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ جب قرآن کریم اور احادیث میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے چہرہ کھلا رکھنا ہے، چہرے پہ کوئی چیز لگنا نہیں ہے۔ اب پردہ بھی ضروری ہے، چہرے پہ کوئی چیز لگنا نہیں ہے، پردہ بھی ضروری ہے۔ اب کیا کریں؟ تو مارکیٹ میں ایسی کچھ کیپس ملتی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے کپڑا ڈال سکتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم کر لیتے ہیں احتیاط کے ساتھ کہ وہ کپڑا بار بار چہرے پہ نہ لگے، ایک مرتبہ بھی نہ لگے، احتیاط کرتے ہوئے ایک جگہ پردہ بھی ہو جائے اور ایک جگہ ہمارا احرام بھی مکمل ہو جائے، اس طریقے سے کرنا چاہے اجازت ہے، اجازت ہے۔ مارکیٹ میں یہ چیزیں ملتی ہیں اور یہ درست ہے، جائز ہے، اس کے اوپر کوئی منع نہیں ہے کہ ہم اگر وہ ٹوپی۔ لیکن جب شریعت نے اس کا احرام بتایا ہے کہ چہرے کو کھلا رکھنا ہے تو کھلا رکھنے کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے اتنے دنوں میں۔ جیسے بعض چیزوں کی اجازت ہوتی ہے نا کہ مسجد میں اگر ہم کسی نمازی کے سامنے سے گزرے، عام کسی دنیا کی مسجد میں بہت بڑا گناہ ہے، 40 سال تک بیٹھ کے افسوس کرے تو بھی گناہ کم نہیں ہوگا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن حرم میں آپ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ گزر جائے کسی کے سامنے سے، 100 مرتبہ گزر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حرم میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ چہرہ کھلا رکھیں، کیونکہ یہ حرم میں احرام کی حالت میں ہیں عورتیں، تو بہرحال اگر احتیاطاً آپ لگا لیتے ہو تو اس بات کی اجازت ہے۔ باقی آپ کا احرام یعنی عورتوں کا احرام یہ ہے کہ چہرہ کھلا۔ اب نئی چیزیں نکلی ہے، سفید کلر کا ایک جو ہے نا وہ آ رہا ہے، وہی پہنے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم دکھنا بھی چاہیے۔ حاجی اور حجانی ماں کا تعلق دل سے ہے، ظاہری طور پر دکھنے سے نہیں ہے۔ مسلمان کا تعلق ہے ظاہری طور پر دکھے، وہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، ہاں شرعی اعتبار سے سنت کا پابند مرد ہے، سنت کی پابند عورت ہے۔ عورت گلوز بھی پہن سکتی ہے، پیر کے موزے بھی پہن سکتی ہے، شوز بھی پہن سکتی ہے، واچ بھی لگا سکتی ہے، اور اپنے جو بھی زیورات ہیں وہ سارے کے سارے زیب تن کر سکتی ہے، کوئی اس کے لیے منع نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں احرام کی وجہ سے جو نواقض احرام ہے ان میں سے خوشبو لگانا دونوں کے لیے درست نہیں، خوشبو والے صابن وغیرہ استعمال کرنا درست نہیں، ناخن کاٹنا درست نہیں، سرما لگانا اگر خوشبو والا ہو درست نہیں، بغیر خوشبو والا ہے لگا سکتے ہیں، خوشبو والا درست نہیں۔ ایسی خوشبو والی چیزیں پکائی گئی، خوشبو ہی سونگھ لیتے ٹھہرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، درست نہیں۔ خوشبو والی چیزوں کا کسی بھی چیز کا استعمال نہیں۔ نیل کٹ کرنا، بال کاٹنا اور میاں بیوی کے تعلقات، یہ ساری چیزوں سے پرہیز، یہ نواقض احرام ہے۔ بہرحال جب ہم نے احرام باندھ لیا، ابھی آپ کے اوپر پابندیاں لازم نہیں ہوئی، پابندیاں لازم نہیں ہوئی۔ نیت آپ اپنے گھر پر نہ کریں، کیوں؟ کر سکتے ہیں 2 رکعت بھی اگر پڑھ لیتے ہو پڑھ لیں، نیت ابھی نہ کریں۔ نیت کہاں پر کرنا ہے؟ آپ کو فلائٹ میں کرنا ہے، اور فلائٹ جب ٹیک آف ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی آسمانی سلطانی کوئی بھی مصیبت، چاہے پلین کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، انسان کو بھی لاحق، دیر سویر ہو گئی، فلائٹ ڈیلے ہو گئی، کیا کریں گے؟ احرام میں نیت باندھا ہوا شخص پریشان ہو جائے گا، ڈیلے ہو گئی، 8 گھنٹے ڈیلے ہو گئی، ارے 2-4 دن ڈیلے ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد وہ نیت کو توڑ نہیں سکتا، پھر دم بھی واجب ہوگا، قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی، کئی احکامات آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے سہولت جب شریعت نے دی ہے تو اپنے گھر پر نیت نہ کریں، کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں۔ جب آپ فلائٹ میں بیٹھیں اور فلائٹ ٹیک آف ہو اس وقت نیت کریں۔ آپ احرام باندھ لیے، ملاقاتیں سب سے کر لیے، ملاقاتیں کرنے کے بعد اب آپ کو ملاقاتوں میں چند دعائیں ہیں، چند باتیں ہیں، اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب پہلے لوگ جاتے تھے تو وصیت وغیرہ بھی کر کے جاتے تھے، ہمارا بھی یہ ہونا کہ استودع اللہ دینکم وخواتیم اعمالکم، اگر نہیں یاد ہو تو بس اللہ میاں آپ کے ایمان کی حفاظت کرے، یغفر اللہ لنا ولکم، اس طریقے سے دعائیں دیتے ہوئے ہر ایک سے ملاقات کریں۔ اور پھر اس کے بعد سفر حج کے لیے جب ہم نکلیں تو ابھی آپ کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، سارے کے سارے احکامات آپ پورے کر لیں گے، بورڈ پاس، بورڈنگ پاس وغیرہ آپ کو مل جائے گا۔ جب پھر آپ یہاں سے فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے اور فلائٹ ٹیک آف ہوگی، اس وقت آپ نیت کر لیں۔ اب ڈیلے نہ کریں نیت کرنے میں، دیر نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میقات آنے سے پہلے کر لیں گے، جدہ سے ایک 20-25 منٹ پہلے میقات آتی ہے جو ہماری میقات ہے، جس کو یلملم کہا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ مشرقی جانب سے جو بھی جائیں گے ان کے لیے یلملم میقات ہوگی جدہ آنے سے پہلے۔ اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیک آف ہونے کے بعد نیت کر لیں،
اب میقات سے پہلے ہم نیت کریں گے، اس کو تاخیر نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ حاجی بیچارہ تھکا ہوا ہے، تھکے ہوئے ہوں گے نا. ساری اب پہلے آپ نے سامان وغیرہ پھر اٹھانا لانا لے جانا اور پھر وہ بورڈنگ پاس کے لیے وہاں پر ٹھہرنا، ساروں سے ملاقاتیں کرنا، سب الوداع کہہ رہے ہیں اور پھر رونا دھونا، اس میں انسان تھک جاتا ہے. ساری ضرورتیں پوری کر کے جب پلین میں آ کے بیٹھا، حالانکہ پلین میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، ہم میقات سے گزر رہے ہیں، آپ لوگ نیت کر لیں، لیکن جب بندہ سو گیا تو سو گیا. اب سونے کے بعد میقات سے وہ احرام باندھ کے گزر گیا، اب نیت نہیں کیا، اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا. دم لازم آئے گا. ضروری ہے اس کے لیے کہ پھر وہ وہاں سے واپس جائے، کم از کم جو ہے نا ذوالحلیفہ جائے یا پھر طائف جائے. یہ دو جو میقات ہے وہ قریب ہوتی ہے مکے سے، وہاں پر جا کے پھر نیت کر کے آنا ہوگا، تب آپ کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا، ورنہ آپ کے اوپر دم لازم آ جائے گا. احرام باندھ کے محرم جب جو ہے نا میقات کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم آتا ہے، یعنی ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے ہم ٹیک آف ہوتے ہی ایئر لائنس ہم نیت کر لیں. نیت کیا کریں گے؟ اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھیے. یا اللہ میں یہ عمرے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، آپ میرے لیے آسانی فرمائیے اور اس کو قبول فرمائیے. بس اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی. عربی میں نہیں یاد ہوا کوئی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ہماری عربی زبان نہیں ہے، حالانکہ جنتی زبان ہے، سیکھنا چاہیے. نہیں یاد ہے کیا کریں گے؟ یا اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں یا احرام باندھتا ہوں عمرے کا، اس میں میرے کو آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے. ختم ہو گئے. کوئی بڑے چڑھے لمبے الفاظ نہیں کہنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کی نیت ہو گئی اور آپ کے اوپر اس نیت کے بعد 3 مرتبہ زور سے، آہستہ نہیں، زور سے پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا. ترجمہ سن کے جب آپ پڑھیں گے، خدا کی قسم دل رونا شروع کر دے. ایک حاجی کے لیے ایسی زبردست سچویشن ہوتی ہے، ایسی جو ہے نا ایک کیفیت ہوتی ہے. توجہ دیں قرآن کریم کے اعلان کی طرف. واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا. اس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی ترجمہ سنایا. آپ اذان دے دیجئے، ندا لگائیے. اذان کو اذان کہا جاتا ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے. اعلان کرو ابراہیم. آواز لگانا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. اللہ نے ان حاجیوں تک پہنچا دی آواز جو حج کے لیے جا رہے ہیں. ان حاجیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دی تھی آواز. اب وہ حاجی لبیک کہہ رہا ہے. یا اللہ آپ کے اس اعلان پر، ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا پر میں لبیک کہتے ہوئے آ گیا. یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، کوئی اس میں شریک نہیں ہے. بس آپ کی محبت میں، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے. وللہ، اسی کو فرمایا گیا اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے حج میں. کوئی اور مقصد نہیں، بس اللہ کو راضی کرنا ہے. یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے. لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. ان الحمد والنعمت، اور ساری تعریفیں آپ کے لیے اور ساری نعمتیں آپ ہی نے ہمیں دی ہے. لک والملک، ملک بھی آپ کا ہے. لا شریک لک، اس میں کسی کا کوئی شرک نہیں، کوئی شریک نہیں ہے اس میں. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ زور سے پڑھیں، زور سے بآواز بلند، جتنی آواز ہو سکتی ہے. 3 مرتبہ. ابھی یہاں پر پڑھ کے بھی ہم سن لیں گے کہ کیسے پڑھتے ہیں. آپ لوگ تو حاجی ہیں نا ماشاءاللہ، حاجی ہے آپ لوگ. کس طریقے سے پڑھتے ہیں میں دیکھتا ہوں. پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. زور سے پڑھنا ہے. آپ اپنی 3 مرتبہ تکبیر پڑھیے زور سے. ایک آواز میں پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
माशाल्लाह 70,000 फरिश्ते भी घेर लिए होंगे इस महफिल को। ये क्या चाहते हैं? अल्लाह आपकी रज़ा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, इनका मकसद कुछ नहीं है। ये क्यों आए? अरफात में अल्लाह ऐलान करेंगे, जब बंदा पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, दुआ करते हुए, रोते धोते हुए, 2 चादरों में धूप की तपी हुई धूप में, कोई ठहरे ठहरे, कोई बैठे बैठे अल्लाह सामने निदा लगा रहा होगा। अल्लाह मियाँ एक ही ऐलान करते हैं, ये क्या चाहते हैं फरिश्ते? अरे मेरे फरिश्तों बोलो, ये क्या चाहते हैं? अल्लाह मियाँ से फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह आपको तो मालूम है, ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, हम क्या कहेंगे, आपकी रज़ा चाहते हैं। फरिश्तों गवाह रहो, मैंने इन सबको माफ़ कर दिया। यह ऐलान होता है अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने इन सबको माफ़ कर दिया। तो बहरहाल 70,000 फरिश्ते उन हाजियों को घेर लेते हैं जो ये तस्बीह पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल 3 मरतबा ज़ोर से पढ़ लेना है। अब आपका सबसे बेहतरीन वजीफ़ा, हालांकि दिया गया अफ़ज़लुल इबादती तिलावतुल कुरान, बेहतरीन इबादत कुरान करीम की तिलावत है, लेकिन हाजी के एहराम के बांधने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा के पहुंचने तक उसके लिए सबसे बेहतरीन इबादत, सबसे बेहतरीन अमल, सबसे बड़ा वजीफा उसका इस नियामत, इस तस्बीह को पढ़ना है, तलबिया पढ़ते रहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक, सबसे बड़ा वजीफा उसका। इसके जो असरात होते हैं सारी दुनिया भर में अल्लाह तबारक व तआला फैलाते हैं उसको। दुनिया भर में अब तक जो अज़ाब नहीं हुआ है, उलमा इकराम बाज़ जगह लिखते हैं, इन हाजियों के इस तलबिये की बरकत से, इन हाजियों की इस तलबिये की बरकत से अल्लाह ने वक्तन फ़वक्तन अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तस्बीह को लिखा है। बहरहाल वक्त ऊपर हो रहा है, असल मकसद की तरफ मैं चलूँ कि आपको 5 अय्याम बताना है। आपने सुने भी होंगे, थोड़ा सा आसान करने की उसको कोशिश करता हूँ। एहराम के बांधने के बाद जब आप बैठ गए हैं फ्लाइट में और आपने नीयत कर ली, नीयत भी मैंने आपको बता दिया, तलबिया आपने ज़ोर से 3 मरतबा पढ़ लिया, परेशान न हो। सबसे पहली चीज़, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी चीज़ में।